الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ وجودہ و نوالہ وصحبہ و آلہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بارگاہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام و صد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام چونکہ ایک فطرتی دین ہے اور فطرت کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، کوئی غیر فطری گفتگو اور ایسی باتیں جن کو عقل اور شعور تسلیم نہ کریں ان کا اسلام درس نہیں دیتا۔ ایسی کچھ چیزیں ضرور اسلام کے اندر ہیں جو عقل کو عاجز کرنے والی ہیں، لیکن عقل سے ٹکرانے والی چیزیں اسلام میں موجود نہیں۔ انسان من کا بڑا اجلا ہو اور باطن کا بڑا صاف ہو تو اس کے لب و لہجے میں پاکیزگی خود بخود آ جاتی ہے، لیکن جو تن کا بڑا اجلا ہو، وجود پر خوشبوئیں لگائے رکھتا ہو، لباس بڑا زیب و زینت والا پہنتا ہو، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ لیکن اوپر سے تو آدمی بڑا اچھا نظر آئے، نمازی، پرہیزگار اور بڑا باشرہ اور بڑا نفیس اور لب و لہجے کے اندر بڑی مٹھاس، لیکن یہ سارا کچھ اگر ظاہر تک محدود رہے اور باطن کی ساری غلاظتیں اپنی جگہ پر بدبو بکھیرتی رہیں تو پھر بھی انسان کی شخصیت کبھی نکھر نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو پسندیدگی کا معیار بیان فرمایا ہے وہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی کی بات کی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا کہ اسلام صرف لباس پاک کرنے کا درس نہیں دیتا، یہ تصورات اور خیالات کو بھی پاک رکھنے کی بات کرتا ہے، اور جو تعلیمات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تعلیمات میں جو سب سے زیادہ زور ہے وہ دل کی پاکیزگی پہ ہے، اور اگر دل ہی پاکیزہ نہیں تو زبان کی خالی پاکیزگی کام نہیں آئے گی۔ جس آدمی کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے ظاہری عمل کے رستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور
جس کے باطن کے اندر کھوٹ ہوتی ہے نا، یہ جو دو قسم کا عمل ہوتا ہے نا، دو کشتیوں کا مسافر، وہ بڑی جلدی ڈوب جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر پاکیزگی نہیں ہوتی اور وہ صرف لفاظی کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ اور اپنے تن کو اجلا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو بڑی جلدی اس کے ظاہر کی گندگی بھی واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا باطن ہی پاکیزہ نہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ جب تک آپ کا من صاف نہیں۔ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، حضرت جی میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں پر محبت قائم نہیں رہتی، محبت قائم نہیں رہتی، میری بڑی اچھی اس کے ساتھ دوستانہ ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے بھی تھے جن سے میں نے دوستی کی تو رشتہ داری میں بدل گئی لیکن قائم نہیں رہ سکی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، جسم کے رشتے نہ ملا، کبھی دل کے رشتے ملا کے دیکھ، جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ قیامت تک قائم رہتے ہیں، کبھی دل سے ملا کے دیکھ۔ تو روح کی پاکیزگی، جس طرح انسان کے ظاہر پر میل کچیل چڑھ جاتی ہے نا، اور نہ دھوئیں تو چڑھتی ہی جاتی ہے، نہ اتاریں تو وہ جمتی ہی جاتی ہے، اسی طرح باطن پہ بھی میل چڑھتی ہے۔ اور حدیث صحیح میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ۔ دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہوتا یہ ہے گر تو توبہ کر لے سچی تو اللہ دل صاف کر دیتا ہے، لیکن اگر گناہوں میں الجھا رہے تو ایک ایک نقطہ کر کے سارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر قرآن پڑھو تو کوئی اثر نہیں، حدیث سناؤ کوئی اثر نہیں۔ کوئی شخص گلی میں بھوک سے بلک رہا ہے لیکن اندر بھرے پڑے ہیں سامان کے ساتھ برتن، پھر بھی اس کو دینے کو من نہیں چاہتا۔ گندم و میرے شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہوتا ہے، جب دل کے اندر سختی آتی۔ تو یہ دل کی سختی پہلا کام پتہ کیا کرتی ہے؟ دل کا پہلا نقصان دل کے سخت ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے دربار سے دور ہو جاتا ہے، سب سے پہلا کام۔ اور ملا رومی نے مثنوی کے اندر بڑے شدید لفظوں کے ساتھ وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں اگر تیرا نماز میں دل نہیں نہ لگتا تو تیرا دل کالا ہے، اس کا علاج کرا۔ اگر تیرا مسجد میں آ کے تجھے سکون حاصل نہیں نہ ہوتا تو تیرے باطن پہ میل چڑھ گئی، باوجود کوشش کے تو نمازی نہیں نہ بن پا رہا تو تیرے اندر کچھ ایسی غلاظتیں آ گئی ہیں جن کو جلدی سے نکالنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے کسی بندے نے کہا کہ میں تو مسجد نہیں گیا، بڑا عرصہ ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ سارے کام چل ہی رہے ہیں نا؟ تو ملا رومی فرمانے لگے میں نے اسے کہا کہ تو توبہ کر، تجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے کہ اللہ تجھے اپنے گھر آنے نہیں دیتا، بہت بڑا پاپ ہوا ہے کہ وہ تجھے داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ توبہ کر اس کی بارگاہ میں کہ کبھی تجھے اس نے اپنا دروازہ ہی نہیں گزرنے دیا، تو بہت بڑا پاپی۔ ورنہ اس کا دروازہ تو وہ ہے کہ اس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی کھول کے رکھا ہوا ہے، تجھے وہ آنے نہیں دیتا، بہت بڑا جرم ہوا، توبہ کر۔ تو میرے دوستو، دل کی پاکیزگی اور دل کا مقام پتہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل ٹھیک ہے اس کا سارا وجود ہی ٹھیک ہے، اور جس کا دل بگڑ گیا ہے اس کا سارا وجود ہی بگڑ گیا ہے۔ اور ملا رومی تو کہتے ہیں دل بادشاہ ہے، باقی سارا وجود رعایا ہے۔ دل جو حکم کرے گا باقی وجود مانے گا۔ تو دل پر زیادہ نگاہ رکھو،
دل کی پاکیزگی پر زیادہ توجہ دو. ہم ذرا سی میل ہو نا کبھی ماتھے پہ لگی تو گھر سے باہر نہیں نکلتے, پوری طرح سج سنور کے نکلتے, اور ذرا سا کو داغ کپڑوں پہ لگ جائے تو فوری طور پر اس کو ہٹاتے ہیں. لیکن میرے دوست, من پہ کتنے داغ لگے ہوئے, کتنی غلاظتیں چڑھ گئی, اور کتنی ہمیں خود پتا ہے کہ کہاں ہمارا دل سختی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور سب سے مجبور شخص وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن باوجود اس کی غیبتیں کرتا ہے, اس لیے کہ دل بیمار ہے. وہ نماز پڑھتا ہے باوجود اس کے وہ دغا بھی کرتا ہے, دل بیمار ہے نا. وہ نماز پڑھتا ہے باوجود اس کے اسے لذت نماز حاصل ہی نہیں, اس لیے کہ اس کا دل صاف نہیں. جب تک تیرا باطن اجلا نہیں ہوگا اور جب تک تیرے اندر نور نہیں آئے گا, صاحب اولاد جو ہوتا ہے وہ دوسروں کی اولاد سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو جو اندر کا پاکیزہ ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے کہ جیسے سارا معاشرہ ہی پاکیزہ ہے. اور جب تک باطن کی روشنی حاصل نہیں نہ ہوگی, اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. دل بینا دیکھنے والا دل تلاش کر. دل کی ایک غذا ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ اعلی بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کی غذا ہے. جب سے مسلمان نے موسیقی کو غذا سمجھ لیا ہے نا, تب سے دل کالے ہو گئے. اللہ اللہ کرنے سے نرم ہوتے تھے. اب ہمارا دانشور پڑھا لکھا طبقہ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اعلان حکومت ہے, ہم جیسے لوگوں کا ذہن میڈیا پہ بیٹھ کے چلائیں گے ویسے دنیا چلے گی, وہ کہنے لگے موسیقی روح کی غذا ہے. تو بہک گیا ہے, تیرے مزاج کے اندر کوئی فطور آ گیا ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں, اللہ کی یاد روح کی غذا ہے, حضور کا درود روح کی غذا ہے, قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے کہا کہ بکری ذبح کی ہے, جو اس کا سب سے اچھا حصہ ہے نا وہ نکال کے لائیں. تو وہ دل اور زبان نکال کے لے آئے, کہنے لگے سب سے اعلیٰ. اس نے کہا وہ سامنے ایک دوسری بکری بھی ذبح کی, جو سب سے برا حصہ ہے نا وہ نکال کے لائیے. پھر دل اور زبان نکال کے لے آئے. کہا جناب یہ کیا؟ آپ نے فرمایا جس کا دل اور زبان ٹھیک ہے اس کی دنیا بھی ٹھیک ہے, آخرت بھی ٹھیک ہے. اور جو دل اور زبان کا برا ہے, دل پہلے زبان بعد میں, جس کا دل ٹھیک. ایک بھائی لاکھوں میں کھیلتا ہوتا ہے, دوسرے کے گھر میں شام کی روٹی نہیں ہوتی. پتہ مسئلہ کیا؟ دل بیمار ہے. اگر دل تندرست ہوتا نا تو کسی کی یاد میں آنسو آتے. دل تندرست ہوتا تو یہ کیا ماجرا تھا کہ ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا ہے اور میرے حبیب یہودی کے بچے کی تیمارداری کرنے گئے ہیں. رسول پاک ایک یہودی کے بچے کا پتہ لینے گئے ہیں, مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہودی کا بچہ, یہ کیا ہے؟ یہ دل کی نرمی ہے, یہ باطن کی پاکیزگی. یہودی کا بیٹا بیمار ہے, یہودی کا, غیر مسلم ہے, دشمن خدا و رسول ہے, لیکن حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. یہودی کا بچہ, یہودی کا. حاتم طائی کی بیٹی کافرہ ہے, حضور کے سامنے کھڑی ہوئی تو سر ننگا تھا. اللہ کے حبیب نے مدثر والی چادر سے سر ڈھانپ دیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور یہ کافرہ ہے, انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہوتے ہیں, اور آپ کی چادر پہ قرآن اترتا ہے, یہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو حضور نے فرمایا بیٹی تو ہے نا, بیٹی تو دل کی پاکیزگی ہے نا. یہ باطن کا اجلا پن ہے کہ سامنے کوئی اور جو بھی کسی بھی مزاج کا, کسی بھی مکتبہ فکر کا شخص نظر آتا ہے, دل تڑپتا ہے اس کے لیے. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کر رو بیا. تو دل کی پاکیزگی کے لیے آیا, اس کو صاف کرنے کے لیے آیا, دلوں کی صفائی کے لیے آیا. اور جب تک تیری روح صاف نہیں, جب تک تیرے باطن پہ دھبے موجود ہیں, مت سمجھنا کہ تیرے وجود کا اجلا پن تجھے فائدہ دے گا.
جب تک تیرے باطن پہ دھبے موجود ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری طریقت پتہ کیا ہے پیری مریدی، کہ دل پہ جب میل چڑھتی ہے تو ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی میل چڑھ گئی ہے اس کو دور کر دیں. وہ پھر طریقے بتلاتا ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی شاید رمضان شریف میں، پھر وہ طریقے بتلاتا ہے. جس طرح کسی کو ہومیوپیتھک سے آرام آتا ہے نا، کسی کو ایلوپیتھک سے، کسی کو حکیم کی دوائی سے، پھر یہ طریقے ہیں. کسی کو نقشبندی سلسلے سے آرام آتا ہے، کسی کو قادری سلسلے سے آرام آتا ہے، کسی کو چشتی سلسلے سے آرام آتا ہے. غرض آرام سے ہے. غرض کس سے ہے؟ آرام سے. اور کہتے ہیں جس کو جس سے آرام آئے اسی کے لیے تو وہی اچھا ہے نا. تو جس سے جس طرح بھی آرام، باطن کی صفائی کے لیے. یہ پتہ ہے باطن کے ظاہر پہ عیب چڑھتے ہیں تو عیب ہوتا ہے. کہتے ہیں جناب چائے کے داغ ہیں، سالن کے داغ ہیں. اس طرح جو باطن کے داغ ہوتے ہیں ان کے بھی نام ہیں. تکبر کا داغ یہ دل کا مرض ہے. تکبر ظاہر کا مرض نہیں، دل کا مرض ہے. حسد کا داغ، حسد، اور اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ حد ہو گئی. بہت تھوڑے لوگ ہیں الا ماشاءاللہ جو حسد سے بچے ہوں گے. بغض باطن کا مرض ہے. کینہ یہ باطن کا مرض ہے. یہ خود پسندی، عجب، یہ سارے باطنی امراض ہیں. جب تجھے پتہ ہو نا، پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ میں فلاں آدمی سے جالس ہوں، پتہ ہوتا ہے اس کا علاج کرانا چاہیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، میں فلاں آدمی کو اپنے سے ہلکا سمجھتا ہوں، اس کا علاج کرانا چاہیے. پتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت جبہ پہن کے نا، خوبصورت جبہ پہن کے اعلیٰ قسم کا لباس پہن کے خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص نے کہا جناب آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے تھے آپ. اور اگلا جملہ اس نے کہا، کہنے لگا میں نے کسرا کا بادشاہ بھی دیکھا ہے پر اتنا خوبصورت وہ نہیں لگ رہا تھا جتنے آپ لگ رہے تھے. حضرت فاروق اعظم اندر گئے، کپڑے بدلے، جھاڑو پکڑا اور مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر دیا. جھاڑو دینا شروع. حضرت جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب یہ باتیں کر رہا تھا نا تو شیطان مجھے کہہ رہا تھا دیکھا تو کتنا خوبصورت ہے، دیکھا تو کتنا اعلیٰ، دیکھا تو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ ہے، بستام کی گلی سے گزر رہے ہیں، لوگ دکانیں چھوڑ کے آ گئے. حضرت بایزید کا بڑا نام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بستام کے پیر، بستام کے مفتی، بستام کے شیخ. لوگ دکانیں چھوڑ چھاڑ کے دوڑے آئے، حضرت بایزید آئے، میلہ لگ گیا. جب مجمع اکٹھا ہو گیا نا، ارد گرد لوگ ہی لوگ ہیں، تو ایک ریڑھی والا کھجوریں بیچ رہا تھا. رمضان کا مہینہ، زور کی نماز کے بعد کا وقت. حضرت بایزید بستامی نے کھجور اٹھائی اور سرے بازار کھانی شروع کر دی. لوگ کہنے لگے چھوڑو، یہ بھی کوئی ولی ہے رمضان کے مہینے میں کھجوریں کھاتا ہے. وہ جو سارے گرد تھے نا سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. ایک خادم ساتھ رہ گیا، کہنے لگا حضرت جی آپ تو نفلی روزہ نہیں چھوڑتے، تو آج فرض روزہ سرے بازار. آپ فرمانے لگے جب یہ سارے میرے گرد اکٹھے ہوئے تو شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ بستام کا بادشاہ بھی آ جائے تو اتنی عزت نہیں، بستام کا بادشاہ بھی بازار میں آئے تو اتنی عزت نہیں جتنی تیری ہے. تو میرے دل میں تکبر پیدا ہونے لگا تھا، میں نے روزہ نہیں توڑا، اپنے تکبر کا علاج کیا ہے. اس کو سزا دی ہے، اس کو سزا دی ہے. اب لوگوں نے تانے دیے، چھوڑ کے چلے گئے، تو اسے پتا چل گیا کہ میں نے کس طرح رہنا. عزیزو یہ سارے باطنی امراض ہیں اور یہ دل کے دھبے ہیں جو جیسے جیسے دل پہ چڑھتے جاتے ہیں. ایک اللہ کے بندے کو، رسول پاک کے غلام کو کمتر سمجھنا، اس کو ہلکا سمجھنا، اس کو چھوٹا، یہ چھوٹا عیب ہے. اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کس بنیاد پہ؟ کبھی برادری کی وجہ سے، کبھی علم کی وجہ سے، کبھی مرتبے کی وجہ سے، کبھی مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور کسی کو، یہ من کا عیب ہے، یہ من کا میل ہے، یہ دل کی گندگی ہے. یہ جیسے جیسے دل پہ چڑھتی جائے گی یہ اللہ رسول سے دور کرتی جائے گی. اور جیسے جیسے عاجزی آتی جائے گی نا، عاجزی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر کا مزاج یہ تھا کہ خدمت سب سے زیادہ کرتے تھے لیکن بیٹھتے سب سے پیچھے جا کے تھے.
خدمت سب سے زیادہ، بیٹھتے سب سے پیچھے تھے۔ کسی بندے نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ یہ ابو بکر پیچھے کیوں بیٹھتا ہے؟ فرمایا جدھر مرضی بیٹھے نمبر تو اس کا پہلا ہی ہے نا، آگے پیچھے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، بیٹھے جدھر مرضی، ہمیں پتا ہے جو اس کا مقام نگاہ خدا میں ہے یا نگاہ مصطفیٰ میں ہے، یہ کوئی آگے پیچھے بیٹھنے سے مقام بڑھتے ہیں؟ بھائی تو یہ دیکھ تیرا اللہ رسول کی نظر میں مرتبہ کتنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ تجھے پتا ہے کہ تو اللہ کا کتنا فرما بردار ہے۔ اور قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک اس کی زیادہ عزت ہے۔ فرمایا جدھر مرضی بیٹھے نمبر تو پہلے ہی ہے نا، آگے پیچھے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، نشستوں سے کیا ہوتا ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے، گاڑیوں سے کیا ہوتا ہے، یہ تو آتی جاتی رہتی ہے۔ انسان کردار سے بڑا ہوتا ہے، انسان اپنے باطن سے بڑا ہوتا ہے، اندر کے نور سے بڑا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، دل پہ میل چڑھتے ہیں اور پھر اتنے میل چڑھتے ہیں کہ بعض لوگ اتنا اپنے دل کو گناہوں کی وجہ سے میلا کچالا کر لیتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ نے مہر نہیں لگائی، انہوں نے کام ہی ایسے کیے، مشیت کے تقاضے پورے ہوئے، پھر دل کالے ہو گئے، پھر وہ کبھی ہدایت کی راہوں پہ آ سکتے۔ ان کی بیماری اتنی بڑی کہ اب وہ لا علاج ہو گئی۔ اس وقت سے بچیے جب بیماری لا علاج ہونے جا رہی ہے، اس وقت سے بچیے۔ اور آج علاج ابھی قابل علاج ہے بیماری، ابھی اس کا علاج کیجئے، ابھی غور کیجئے، تب کہ جب بیماری، بہت سے لوگ بڑھاپے میں جا کے بھی نمازی نہیں ہوتے، بڑھاپے میں جا کر بھی ان کے اندر کی وہ جو کمیاں ہوتی ہیں وہ دور نہیں ہوتی، داڑھی نہیں رکھتے، عین بڑھاپے کے عالم میں۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ بیماری اتنا طول پکڑ گئی ہے، اب لا علاج ہو گئی ہے، اب اعمال کی توفیق نہیں مل سکتی، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، آج بیماری قابل علاج ہے، اس کا علاج کرائیے۔ اور علاج کیسے ہوتا ہے؟ دل پہ میل چڑھ جائے تو کیسے علاج ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلوب لذکر اللہ، کسی جگہ بھی زنگ چڑھ جائے نا تو کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے زنگ اتارنے کا۔ جب تیرے دل پہ زنگ چڑھ جائے تو میرے رب کا ذکر کرنا، اللہ تیرے دل کا زنگ دور فرما دے گا۔ جب تیرے دل پہ زنگ چڑھے نا، زنگ گناہوں کا میل، تو اللہ کی یاد کرنا، ہو کی ضربے لگانا، اللہ اللہ کرنا، تیرے دل کا زنگ اتر جائے گا۔ اور دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا، فرمایا جب کسی کا دل سخت ہو جائے وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ قرآن پڑھے یا قرآن سنے، اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی گداز پیدا کر دے گا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا حضور دل بڑا سخت ہو۔ اچھا یہ بیماری تھی تو صحابہ جا کے شکایت کرتے تھے نا، توجہ ہے آپ کی؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بیماری تھی تو صحابہ جا کے علاج پوچھتے تھے، یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کر، اپنی موت نگاہوں کے سامنے لا، تیرا دل نرم ہو جائے گا کثرت کے ساتھ۔ اور کثرت سے یاد کرنے کا معنی یہ نہیں کہ موت 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 موت، تسبیح پڑھنا معنی نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ تو تصور کر کہ کئی ایسے تھے جو چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے، اور بالآخر جانا ہے، اور بہرحال جانا ہے، اور ہر قیمت پہ جانا۔ یہ تصور جمع، یہ تصور جمع، موت کو کثرت سے یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا ہی سخت ہو گیا، کیا کروں؟ میرے حبیب نے فرمایا کوئی یتیم دیکھ کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، شفقت کے ساتھ ماتھا چوما کر، اور پیار کے ساتھ سینے سے لگایا کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ یتیموں سے پیار کر، ان کی دیکھ بھال کر، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تجھ پہ رحم فرمائے گا، مہربانی کرے گا۔ یہ حضور نے علاج بتلائے۔ اور پتہ سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ دل بیمار ہو جائے تو کسی معالج کے پاس جانا،
اور اقبال نے وہ پیغام دیا، کہتا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تمنا درد دل کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی نہیں رویا تھا، کبھی نہیں رویا تھا، آتا ہی نہیں تھا رونا۔ اور میں آپ کو بتاؤں رونا غنیمت ہے، یہ رونا اگر اللہ رسول کی یاد میں آئے تو یہ غنیمت ہے، یہ نعمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی رونا، بہت امیر ماں کا بیٹا تھا، بڑا مال، گھر کے اندر بڑی آسانی دیکھی تھی، پریشانی تھی کوئی نہیں، رونا کس بات کا؟ فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، غلامی مصطفیٰ میں آ گیا، اور میں ذرا جلدی دین سیکھ گیا، تیز تھا۔ فرماتے پتہ ہے رونا کب شروع ہوا؟ جب حضور نے فرمایا نا مصعب چل مجھ سے پہلے جا کے مدینے تبلیغ کر۔ اب حضور سے بچھڑنا پڑا نا، جنہ دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ فرماتے ہیں کہ اس دن رونا شروع ہوا، پھر خاموشی نہیں آئی، پھر میں روتا رہا۔ عاشق دا کم رونا تونا تے بنا رونو نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ فرماتے ہیں بس اس دن سے پتہ نہیں کیا ہوا، دل پتھر تھا، کبھی آیا ہی نہیں تھا رونا، لیکن در مصطفیٰ حضور نے فرمایا چل تیری ڈیوٹی ہے مدینے۔ فرماتے ہیں بس آنکھوں میں آنسو آئے، پھر وہ تھمے نہیں، پھر وہ جاری ہے۔ سب سے زیادہ دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ کسی درد دل کے پاس جاؤ، کسی صاحب درد کی صحبت میں بیٹھو، وہ تمہیں اس طرح کی صحبت دے گا اور اپنے کردار، اقوال، ارشادات سے اس طرح کی تربیت کرے گا کہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لب و لہجہ، ان کی صحبت اس قدر باثر ہوتی ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں میں گداز پیدا ہوتا۔ تو ان دلوں کی صفائی کے لیے داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، ایک باب کام فرمایا دل کی آنکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں باطن کا نور عطا فرما دوں گا، تمہیں دل کی آنکھیں، وہ دل کی آنکھیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ نور بصیرت بھی اسے کہتے ہیں، اسے فراست بھی کہتے ہیں، دل کی آنکھوں کو نور بصیرت بھی کہتے ہیں، فراست بھی کہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ترمذی میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، کامل مومن کے پاس جاؤ تو دل میں برے خیالات نہ پیدا کرو، اس کی فراست قلبی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے، وہ اپنی ان نگاہوں کے نور سے نہیں، اسے اللہ کوئی خاص نور دیتا ہے، چپ رہے تو اس کی موج ہے، پردہ پوشی کرے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ اسے نور، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ویسے کرنی کا تذکرہ بڑا سنا تھا، دادا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا، فرماتے بڑا چرچا سنا تھا، وہ کیسا صحابی ہے کہ ساری دنیا نبی پاک علیہ السلام کو سلام بھیجتی ہے، اور حضور نے حضرت عمر اور جناب علی سے فرمایا جاؤ جا کے اویس کرنی کو میرا سلام دے دو، اور ساری دنیا یہاں آنے کے لیے ترستی ہے، حضور نے خود جبہ دیا، فرمایا جا کے اویس کرنی کو دے دینا۔ فرماتے ہیں بڑا شوق تھا کہ دیکھوں تو صحیح وہ شخصیت کیا ہے، میں ڈھونڈنے نکلا، میں نے سارا علاقہ چھان مارا، مجھے نہ ملے، میں نے ایک شخص سے کہا کہ اویس کرنی کہاں ملیں گے، ملاقات جو نہیں تھی پہلے، وہ کسی سے ملتے بھی نہیں تھے، درویش آدمی تھے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تھے، نہ کوئی ساڈا دردی، تعلق ہی نہیں تھا دنیا داری کے ساتھ، واسطہ ہی کوئی نہیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے کسی بندے نے بتایا کہ وہ ابھی جا رہے تھے، نماز کا وقت ہے، تو وہ دیکھو وہ حوض کے کنارے نہ گئے ہوں وضو کرنے۔ تو فرماتے ہیں میں حوض کے کنارے پہنچا کرن شہر میں، تو حوض کے کنارے بیٹھ کے نا وضو کر رہے تھے، تو وہ جو علامتیں میں نے سنی تھی نا، قد لمبا ہوگا، چہرے پہ برس کے نشان ہوں گے، سادہ سا لباس ہوگا،
درویش کی شخصیت ہوگی، طبیعت میں بڑی بے نیازی پائی جائے گی. وہ ساری علامتیں میں نے دیکھ لی. فرماتے ہیں جیسے ہی میں جا کے بیٹھا، وضو مکمل ہوا، میں نے کہا السلام علیکم، تو مجھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. کوئی ملاقات نہیں، میں کوئی نہیں جانتا. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا کوئی ملاقات نہیں، میرا کوئی تعارف نہیں ان کے ساتھ، میں نہیں جانتا انہیں. کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. تو میں نے کہا حضرت جی میں آپ کو جانتے ہی نہیں تھا، آپ مجھے جانتے نہیں تھے، پھر کیسے پتا چلا؟ فرمانے لگے عرفت روحی من روحک، تیرا وجود تو مجھے نہیں جانتا پر میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا ہے. وہ جو میری باطن کی آنکھیں تھی نا، درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میری روح نے تیری روح کو میں نے پہچان لیا، شناسائی ہو گئی، مجھے پتا چل گیا کہ تو حرم بن حیان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باطن کا نور ہے، یہ دل کی آنکھیں، اور اس نور بصیرت کا پتہ. یہ جو ہمارے بادشاہ آج ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم ملے تو اس لیے تھے برطانیہ کے ساتھ کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ چلائے گا، لیکن دھوکہ ہو گیا. پتہ دھوکہ کب ہوتا ہے؟ جب صرف باطن کی آنکھیں ہوتی ہیں، جب صرف ظاہر کی آنکھیں ہوتی ہیں. جب اللہ باطن کا نور دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے آسانیاں عطا فرما دیتا ہے. پھر کبھی بھی انسان دین کے معاملے میں دھوکے کھاتا نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس باطن کا نور ہوتا ہے. وہ صرف ظاہر دین نہیں ہوتا، وہ باطن سے دیکھتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توفیق عطا کرتا ہے کیونکہ اس کا اندر صاف ہے نا. اندر دیکھیں نا، ایک ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے، آپ آنکھوں پہ پردہ ڈال کے آئینہ دیکھیں گے تو پھر بھی آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پردہ ہٹا دیں. لیکن اگر آئینے پہ ہی گرد ہو تو، اگر آئینے پہ گرد ہو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آئینہ صاف کریں. تو آپ جب کسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں نا، اور جب آپ کو کسی سے مل کے روحانی سکون ہوتا ہے، جس کو روحانی سکون ملتے ہیں کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دل بھی صاف ہے، سامنے والے کا بھی صاف ہے. وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، آپ بھی اس سے اللہ کی رضا کے لیے. جب ملیں گے تو سکون ہوگا، جب مل کے بیٹھیں گے تو طبیعت جمے گی، جب ایک دوسرے کے ساتھ کلام کریں گے تو دقت یہ ہمیں جب محفلوں میں سکون نہیں نہ ملتا، اور جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس بندے سے ہماری طبیعت جمتی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ اٹھ کے چلا ہی جائے تو بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روح کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ ظاہر کا رشتہ ہوتا ہے. نہ وہ خلوص سے آیا ہے، نہ ہم خلوص سے مل رہے ہیں. اگر یہ خلوص کے رشتے ہوتے تو پردے بھی ہٹے ہوتے، آئینے بھی صاف ہوتے. اگر آئینے پہ میل ہے تب بھی دقت ہوگی، اور اگر چہرے پہ پردہ ہے تب بھی دقت ہوگی. اگر دونوں طرف صفائی ہوگی تو پھر روحوں کی روحوں سے ملاقات ہوگی، پھر دل کا دل کے ساتھ رابطہ ہوگا، پھر محبتیں پھیلیں گی، پھر عقیدتیں پھیلیں گی. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ مرید ہونے کے لیے گئے تو فرماتے سنت تو یہ ہے نا کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کی جائے، یہ سنت ہے. لیکن ہوا کیا کہ حضرت بڑے علیل تھے، ویسے ان کا طریقہ یہی تھا، علیل بڑے تھے تو بازو میں بڑی تکلیف تھی. انہوں نے ویسے ہی کلمات کہے، اس سے بھی بیعت ہو جاتا ہے آدمی. کلمات پڑھے اور پیچھے اویسی صاحب فرماتے ہیں میں نے پڑھے، لیکن دل کے اندر ایک کھٹکا رہ گیا کہ کبھی سنت ادا ہو جاتی تو کیا ہی بات تھی، کبھی سنت ادا ہو جاتی تو کیا ہی بات تھی. فرماتے میں اٹھا، اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا صاحب، اور دل کے اندر خیال تھا کاش کبھی مزہ مجھے بڑا آیا، سرور مجھے پورا ملا، کیف پورا چھا گیا. اٹھا میں، لیکن دل کے اندر وہ ایک کھٹکا تھا، کاش کبھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے. فرماتے اٹھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور مفتی اعظم بھی رو پڑے تو فرمانے لگے حضرت جی مولانا صاحب میں سارے لوگوں کو ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتا ہوں، لیکن تمہیں میں نے دلوں میں دل لے کے بیعت کیا ہے. یہ جو بیعت ہوئی ہے کہ دل میں دل لے کے ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کے تو ساری دنیا مرید کرتی ہے. یہ جو کیف چھایا ہے نا، اٹھے وہ تو آنکھوں میں آنسو ہیں اور محبت چھلک رہی ہے. غم نہ کرنا، باقی سارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت ہوتے ہیں، تمہیں دل میں دل دے کے بیعت کیا.
اور دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ فیوز و برکات بھی کیسے. یہ کیا ہے؟ جب دل روشن. میں نے کہا کہ یہاں بھی پردہ نہ ہو اور آئینے پہ بھی میل، تو دل کی صفائی بھی ضروری ہے اور سامنے والے کے لیے کوشش کرنا بھی. لیکن مصیبت ہی ہے کوشش سامنے والے کے لیے کرتے رہتے ہیں، اپنا معاملہ بگڑ جاتا ہے. سامنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اسے ٹھیک کرنا ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے، اپنا معاملہ بگڑ جاتا ہے. ادھر سے پردہ ہٹاؤ، ادھر سے آئینہ صاف کرو، دونوں ڈیوٹیاں سر انجام دو. پھر دے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک عیسائی پادری، اس نے نیچے سلیب پہنا ہوا ہے، اوپر جبہ پہن لیا، اور یہ حدیث ہے نا جو کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس نے یہ حدیث اٹھائی، اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہے. اس نے یہ حدیث اٹھائی، بغداد کے ایک مولانا صاحب کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا حضرت جی اس حدیث کا مطلب بتائیں. انہوں نے اپنے علم کے مطابق، میری طرح ظاہر بین آدمی تھے، کم پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اپنے فہم کے مطابق یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، بتلا دیا. ہنستا ہوا، پادری تھا نا، مکاری کرنے آیا تھا، ہنستا ہوا اٹھ کے چلا گیا. دوسرے بندے کے پاس پہنچا، دوسرے عالم کے پاس، اس کو کہا اس حدیث کا مطلب بتاؤ. اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا معنی بتاؤ. وہ بھی ظاہر معنی پہ انہوں نے بات کی، اور جس طرح ان سے بن پڑا انہوں نے تشریح کر دی حدیث کی. 7 علماء کے پاس گیا، 8ویں نمبر پہ حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا. جا کے آنے لگا حضرت جی اس کا معنی بتائیں. آپ فرمانے لگے اس کا معنی یہ ہے کہ جبہ اتارو اور نیچے جو سلیب پہنا اسے توڑو، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. یہ معنی ہے اس حدیث کا. پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ 7 مولویوں کو پہلے پتہ ہی نہیں چلا. 7 مولویوں کو پہلے پتہ. بعض بندے سمجھتے ہیں کہ مولوی کے خلاف بات کریں تو مولوی بڑا راضی ہوگا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. فیلڈ میں تھوڑا معاصرانہ چپکلش ہوتی ہے نا ایک دوسرے، تو مولوی کے خلاف بات کرو تو مولوی. میرے پاس نا پچھلے دنوں کچھ ساتھی ایک گاؤں سے جمعہ پڑھنے آئے، تو بعد میں مجھے کہنے لگے تساں نے کمال کر چڑی، ایڈا والا مسئلہ سنایا جی، آج بھی تساں گل کیتی، ساڈے مولوی ہوراں تے کدے نہیں سنائی. میں کہا مولوی ہوراں دی کنی تنخواہ ہے؟ کہنا جی 4500. تو میں کہا جیڑی میں گل سنائی جی ایک کتاب 11,000 دی آئی ہے، ہن دسو. میں کہا وہ بچارا ٹکر لے گا کہ کتاب لے گا؟ کہنے جی تسی تو ساڈا منہ ہی بند کر چھڈیا ہے. تو میں نے کہا یہ ہنسنے، میں آپ کو تازیانے کے طور پہ بات بتا رہا ہوں، ہنسانے کے لیے نہیں، کہ ہمارا مزاج ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کے خلاف بات. میں نے کہا یار 4500 تنخواہ ہے، وہ چہرہ 10,000 کی کتاب کیسے خریدے؟ تو کہاں سے تمہیں مسئلے بتائے؟ کوشش کرو نا 10-15 بندے ڈال کے اسے کو 50-60 ہزار دو، بیچارہ کتابیں لے آئے، پھر نہ مسئلہ سنائے تو پھر بات کرنا. بچے پالے کہ تمہیں کتابیں خرید کے لا کے. بہرحال یہ موضوع سخن نہیں. اس نے حضرت جنید بغدادی کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا حضرت جی وہ 7 مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ فرمانے لگے اس حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان 7 مولویوں نے اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیا تھا کہ تیرا کلمہ پڑھنے کا ثواب اللہ نے میرے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے، تجھے کلمہ پڑھانے کا ثواب میرے نصیبوں میں تھا. وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے تجھے صحیح معنی بتایا، وہ تجھے آگے چلاتے رہے. آگے مومن کی فراست کہاں سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے. میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا حضرت جنید بغدادی کا نا انتقال ہو گیا بغداد میں. ایک واقعہ ہوا ان کے انتقال سے پہلے. کیا؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھی. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے اللہ کا عرش کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ کا کندھوں پہ اٹھایا. وہ کہتا ہے میں نے اپنے علاقے کے عالم صاحب سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا معنی ہے؟ کہنے لگے یار مجھے نہیں پتا. ایک دوسرے مولانا سے پوچھا، کہنے لگے نہیں پتا. تیسرے سے پوچھا، کہنے لگے نہیں جانتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بہترین عالم وہ ہے اسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو بتا دے کہ مجھے نہیں پتا. اس لیے کہ عالم کی تعریف ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ بتائے گا کہ مجھے نہیں پتا، کبھی غلط مسئلہ نہیں، ڈر کے بات کرے گا. سارے علماء کہنے لگے ہمیں نہیں پتا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے میں تیری مشکل حل کر سکتا ہوں. کہنے لگا وہ کیا؟
کہنے لگے بغداد چلا جا جناب جنید بغدادی سے پوچھ لے جا کے، وہ تجھے تعبیر بتائیں گے، اس لیے کہ وہ عالم بھی ہے اور عارف بھی ہے، عالم ربانی ہے، وہ تجھے بتلائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا کون جائے بغداد تعبیر پوچھنے، چھوڑو اتنا سفر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، میں نہیں جاتا۔ کہتے تھوڑے دن کے بعد پھر خواب آئی کہ اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر جا کے ان مولانا صاحب سے بات کی، وہ کہنے لگے تمہیں کہا نا بغداد چلے جاؤ، کوئی بات بڑی پتے کی ہے۔ کہنے لگا پھر سستی کر گیا، سفر بڑا لمبا تھا بغداد کا، میں پھر تیسری دفعہ پھر خواب آئی تو میں مجبور ہو گیا، رختے سفر باندھا، بغداد پہنچ گیا۔ جیسے ہی بغداد شہر میں پہنچا، گلیاں رش سے بھری ہوئی ہیں، رش ہی رش ہے بغداد میں۔ میں نے لوگوں سے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہاں سے چلا کہاں پہنچا، اتنا لمبا سفر کیا، حد ہو گئی ہے۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جنید بغدادی مومن ہوتا تو دیکھ نہ لیتا بندہ آ رہا ہے، کیا بات، یہ دیکھ نہ لیتا کہ کہاں سے بندہ چلا کہاں پہنچا، مجھے اتنا سفر کرایا، خود پردہ کر گئے۔ کہنے لگے غصہ بڑا آیا، پھر میں نے سوچا چلو اب ہو کیا سکتا ہے، چلو آئے ہیں بندہ نیک تھا جنازہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے میں جوان آدمی تھا، ذرا آگے بڑھا تو جو لوگ جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے نا چارپائی والے، ان کی میں نے منت کی، بندہ پیچھے ہوا تو میں نے جنازے کو کندھا دیا تو لوگ نعرے بڑے لگا رہے تھے جناب جنید بغدادی کے۔ تنقید کرنے والے تنقید بھی جلدی کر لیتے ہیں نا، اور جس نے تنقید کرنی ہو اسے چیز بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جاتی ہے، ارادہ ہو صحیح تنقید کرنے کا لب مل جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز۔ کہتا ہے میں نے کہا حضرت جی نعرے تو بڑے لگوا رہے ہو پر میرے سوال کا جواب تو کوئی نہیں نہ دیا، نعرے تو بڑے لگوا رہے ہو، میرے سوال کا جواب دے کے جاتے ہو تو میں بھی ولی مان لیتا۔ فرماتے ہیں پردہ ہٹایا، حضرت جنید عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا نہیں مرنا، اے مر گیا کوئی اور۔ پردہ ہٹایا، کہنے لگے تجھے ابھی تک خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں چلا؟ امام غزالی نے حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا قلب المومن عرش من اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ تو جنید بغدادی کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہے، سمجھ لے تو نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، یہی تو تعبیر ہے تیرے خواب کی، ابھی تجھے پتہ نہیں چلا؟ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، مومن کا دل۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دل میرا حجرا سجنا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، اور آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ تجھے ابھی خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں چلا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، تو نے جنید کا جنازہ نہیں اٹھایا، اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آئی تجھے؟ عزیز ساتھیو تیرا دل تو اللہ کا عرش ہے، خدا کے عرش کو میلا کچیلا کرتے ہو، اللہ کا عرش ہے دل۔ امام غزالی کا حدیث لایا احیاء العلوم، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اس کو میلا کر دیا۔ اور حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے نہ تو میں ساتوں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ ساتوں زمینوں میں، بس بندہ مومن کے دل میں جا کے ڈیرے لگا لیتا ہوں۔ بندہ مومن کے مہمان کو گھر بلانا ہو تو صفائی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، کرتے ہو نا صفائی؟ مہمان نے گھر آنا ہو تو صفائی کرو گے؟ تو جس مہمان نے دل میں آنا ہے اس کے لیے کوئی صفائی نہیں کرنی، اس کے لیے بھی تو صفائی کی ضرورت ہے نا۔ اس کو صاف کرو تاکہ اللہ کریم کے ڈیرے ہو، اس کو صاف کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا رب نہ تو تمہاری جیب میں پڑے پیسے دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ رنگ گورا ہے یا کالا ہے، اللہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل پہ اللہ کی نظر ہوتی، اللہ کی نظر۔ اور جب تک دل ٹھیک، معالج کے پاس جاؤ، اس کا علاج کراؤ۔ مجمع صحابہ کا لگا ہوا ہے، محفل جمی ہوئی ہے، ایک نوجوان آ گیا، خوبصورت نوجوان، خوبصورت چہرہ۔ صحابہ فرماتے آتے ہی نہ دور کھڑا ہو کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں، میں نے بدکاری کرنی ہے، اجازت دے دیں۔
صحابہ فرماتے ہیں اس کے لب و لہجے کی وہ تلخی دیکھ کر، اس کے جملوں کی شوخی دیکھ کر ہمیں لگا کہ بے ادب ہے، قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن حضور دلوں کے طبیب تھے نا، جانتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ادھر آؤ، قریب آؤ۔ حضور نے قریب بٹھا لیا، فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ لگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، گردن اڑا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے حبیب نے فرمایا پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بیٹی، پھپھی، خالہ کے ساتھ بدکاری کرے؟ کہا حضور جرأت ہے کسی کی؟ تو فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن لگتی ہوگی، کسی کی بیٹی تو ہوگی نا۔ صحابہ فرماتے ہیں شرم کے ساتھ اس کی نظریں، اب علاج ہو رہا ہے، یہ علاج ہو رہا ہے، دل صاف کیا جا رہا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، حضور دلوں کو صاف کرنے آئے، رسول پاک دلوں کو صاف کرنے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہوگی۔ نظر جھک گئی، جھک گیا، وجود کانپنے لگا۔ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، کہا اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ میں نے بات بھی بتا دی ہے، اسے ہدایت عطا فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اٹھا، حضور کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا سونیا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، آج کے بعد کبھی زنا کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ علاج کر رہے ہیں حضور، علاج کر۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ میرے دوست، بھائی کا پیار پتہ کیوں نہیں ہے دل میں؟ دل میلا ہے۔ مسجد میں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ یہ میلا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانے کو پتہ دل کیوں نہیں کرتا؟ یہ میلا۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ MNA کا کارڈ ہم غلطی سے بار بار نکالتے ہیں جیب سے، میرا فلانا یار ہے، کسی مولوی سے جرانا ہونا ہمارا، ہم بتاتے ہوئے شرماتے ہیں نا، مولوی صاحب، وہ والے مولوی صاحب۔ پتہ کیوں؟ دل بیمار ہے۔ ورنہ جہاں جہاں سے ہمیں مصطفیٰ کی خوشبو آتی وہاں وہاں تو ہمارا ڈوب جانے کو دل کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اگر اللہ والوں سے دل نہیں لگتا، اگر مسجد میں دل نہیں لگتا، قرآن میں طبیعت نہیں جمتی، اگر تیرا وجود تجھے گناہوں کی طرف کھینچ کھینچ کے لے جاتا ہے تو تیرا دل بیمار ہے۔ اس کا علاج کرا، کوئی طبیب ڈھونڈ، راتوں کو جاگ، اس کے لیے کوشش کر، اور یاد رکھ تیرے ظاہر میں کوئی بیماری آئے گی نا تو تیرا نقصان ہوگا، لیکن اگر تیرے باطن میں کوئی بیماری ہوگی تو تیرے دین کا نقصان ہوگا، تیری آخرت کا نقصان ہوگا۔ اور اگر تیرے ظاہر کے اندر کوئی بیماری ہے تو ہو سکتا ہے بدبو آئے تو لوگ تجھ سے دور ہو جائیں، لیکن اگر تیرے باطن سے بدبو آئی تو اللہ رسول دور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا علاج کرا۔ بخل، کینہ، بغض، حسد، عجب، خود پسندی، تکبر، دوسرے کو ہلکا سمجھنا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، کسی بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی شخص کے بارے میں برا تصور لانا، یہ سارے دل کے امراض ہیں۔ ان مرضوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اوپر محنت کیجئے، کوشش کیجئے اور بار بار روک کے دیکھیے۔ اور علاج سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے، علاج سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے بچیے جو آپ کو باطن کی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان سے بچیے۔ پرہیز نہیں کرو گے تو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ ان سے بچو جو باطن کا مریض بناتے ہیں، جو قدورتیں پیدا کرتے ہیں، جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، جو تمہیں تکبر سکھاتے ہیں، جو لوگوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، جن کے لب و لہجے کے اندر اس قسم کا انداز ہے کہ وہ تمہیں دوسروں کے خلاف بغض، حسد، عداوت پر مجبور کرتے ہیں، ان سے بچو۔ اچھی صحبت اختیار کرو، قرآن پڑھو گے دل نرم ہوگا، حضور نے فرمایا، ذکر کرو گے دل نرم ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا موت کو یاد کرو گے تو دل نرم ہوگا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو دل نرم ہوگا۔ اور جناب حنظلہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں میرے دل پہ نور ہی چھایا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو دل
اولیاء کیا ہیں؟ جواسیسُ القلوب، یہ دلوں کے جاسوس ہیں۔ میرے ساتھیوں، آج یہ جو بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں یہ دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ اٹھ کے بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں نا، بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ جو اٹھ کے ماں باپ کو مار دیتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے ہیں، ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ یہ دل جب سختی میں حد سے بڑھتا ہے تو یہ بڑے بڑے پاپ کراتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیماری ابھی قابل علاج ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لا علاج ہو جائے، پھر ہم کوشش بھی کریں تو علاج ممکن نہ ہو۔ آج علاج کرائیے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر پایا جاتا ہے، غرور پایا جاتا ہے، چغلی پائی جاتی ہے، جھوٹ کیا بیماری ہے ہمیں پتا ہوتا ہے۔ اس بیماری کا کھوج لگائیے، پرہیز بھی کیجیے اور کسی سے دوائی بھی لیجیے تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو شفا دے دے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا